جیسا کہ ہمارے پیارے خان صاحب کی گندی 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 آڈیو ٹیپس آئیں تو یوتھیے جو ہیں یوتھیوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سلو موشن میں وہ چوڑیاں دیوار میں توڑی جا رہی ہیں، وہ وہ کیا ہوتی تھی سندور کو مٹایا جا رہا ہے. اچھا پرانی بالی ووڈ کی فلموں میں بھی یہ کیا ہوتا تھا، آ کے منگل سوتر توڑ دیا، یوں اس کو مٹا دیا ایسے کر کے سندور کو. او بھائی منہ میں زبان نہیں ہے، زبان آ کے کہہ دے بھابھی بھیا کا دیہانت ہو گیا، نہیں وہ آ کے ٹھپ منگل سوتر اتار دیا. اینی وے چوڑیاں وہ پھر چوڑیاں توڑی جا رہی، اوورلی ڈرامیٹک. اینی وے تمہارے خان صاحب نے تو یوتھیے یہ کام کر رہے تھے، یوتھیے ڈینائی کر رہے تھے، یوتھیے کہہ رہے تھے نہیں یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، مجھے بھول گیا اس بندے کا نام، اس جرنلسٹ کا، میرا خیال شاید وہ تھا خاور تھا، گھمن تھا شاید. اس کو انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھو جی اسلام کہتا ہے پردہ ڈالیں، گندے کاموں پہ پردہ ڈالیں. فضل الرحمان کی بھی پرانی ٹیپیں لوگوں نے چلائی یوتھیوں نے کہ جی اللہ میاں کہتے ہیں قرآن میں، وہ کون سی ہے یار وہ آیت، سورہ نساء کی 148 آیت ہے آئی تھنک. تو ہاں تو خاور گھمن صاحب کو انہوں نے دیا جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی پردہ ڈالو پردہ ڈالو. پھر لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری نا آج کل کوئی بھی فیک ویڈیوز بنا لے. انہوں نے کہا خان صاحب 2 نمبری کر کے، پردہ ڈالو کا کیا مطلب ہے؟ اگر گندے کام کیے تو پردہ ڈالیں. اب انہوں نے ایک اور انٹرویو دے دیا اپنے اوریا، اور کسی کو نہیں، اوریا بسکٹ کو انہوں نے کیا انٹرویو دیا، ذرا سنیے ذرا اوریا بسکٹ کو خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. سنیے ذرا خان صاحب کیا فرما رہے ہیں اوریا بسکٹ کو، سنیے. خود ہی انہوں نے اس کو کنفرم کر دیا اپنی آڈیو ٹیپس کو. آپ نے فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے. یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں، اس میں بھی سپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی. اور اس ملک کے اندر مجھے لگتا ہے اوریا سپائی کیم ہڈن موویز نہیں آتی. ویسے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں فیک ٹیکسی وغیرہ، ڈرائیور لائسنس. مجھے کسی نے بتایا ایسے ہوتا، مجھے ویسے نہیں پتا ان باتوں کا. ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے. اچھا ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. یہ وہ آدمی ہے، یہ بدبخت جھوٹا فراڈیا 2 نمبر گھٹیا آدمی. تو جب عورتیں نکلتی ہیں عورت مارچ والے دن تو کو I'm sorry to say ان لوگوں کو تب ان کو پرائیویٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ لو میں اس طرح بیٹھ کے گھر میں، یا جو بھی میں کر دیا تمہیں کیا اس سے، یا ایون کہ اگر کھانا اپنا گرم کر لو تب ان کو ساری اسلامک ویلیوز یاد آ جاتی ہیں. تب ان کو پرائیویٹ لائف، اور جو سیکس کرتے ہیں لوگ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سیکس کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی پرائیویٹ لائف ہے. تو تب تم لوگ حدود کے مقدمے کیوں ہیں اسلام میں؟ پرائیویٹ لائف کی یہ جو ایب کی جو بات کرتے ہیں، وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہاں جی میری تمہارے فون سیکس چل رہا ہے جی، مجھے دیکھ کے تمہاری جی کریم میری نکل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا نہیں کہتا. یہ میں ابھی آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں کون سی آیت ہے، لیکن خان صاحب کا پورا جملہ سن لیں. لیکن یہ آدمی آف آل دا پیپل جو ہر وقت بھاشن دیتا رہتا ہے، جو ہر وقت ورچیو سگنلنگ کرتا رہتا ہے، آپ کو موریلٹی سکھاتا رہتا ہے. سنیے ذرا. لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے بھائی. دیکھیے جی، میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. اچھا. میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے، تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا. اچھا. اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر. وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے. آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے. اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی. یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع. یہ گناہ سے مراد شاعر کی یہاں پہ گناہ ہے، یعنی جو ان کے گناہ ہیں، جو ان کی گندی حرکتیں ہیں لوگوں کی، وہ پبلک میں لانے شروع کر دی. لاجک چیک کریں ہمارے فلاسفر خان صاحب کی. سنیے ذرا. گناہ ہیں، اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دی کہ نہیں جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے.
تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے پولیٹیشنز کی جو منافقتیں ہیں وہ لا کے دنیا کے سامنے رکھنی شروع کر دیں. یعنی ہاں جی پبلک میں ہم نے کہنا جی گے سیکس بڑی بری چیز ہے, لیکن پرائیویٹ میں لگے ہوئے ٹپا ٹپ آنا ذرا ادھر حمید پہلے تم پاری پھر میں پاری, نہیں میں تمہاری آئے گی تو میں بھاگ جاؤں. یہ حرکتیں یعنی گناہ جو ہیں گناہ جو ہیں اس کو یعنی نہیں دکھانا چاہیے. اور اس کا نقصان کیا ہوا سنیے. اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایون سوسائٹی کو بچاتے ہیں. ولا تحسوا ولا تجسسوا, ٹو میں مت لگا رہو, منع کیا اللہ نے. پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا جی. دیکھیں نہیں کامن سینس ہے نا جی, میں نے کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضمون لکھا اس کے اوپر کہ میں نے انگلینڈ میں مضمون لکھا. اچھا جی. آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی یار گناہوں ہوتا ہے گناہوں آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں کی ڈیورس ریٹ تھی 14 کے اندر 1 ڈیورس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں. آج 70% ڈیورس ریٹ ہے. پاکستان میں بھی جو ڈیورس ریٹ ہے اس کو اوپر لے جانے میں خان صاحب ہے 3 شادیاں ہو چکی ہیں, اور یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھٹ بٹ ہو رہی ہے, کچھ اور کالیں آ رہی ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. خان صاحب چوتھی بیوی تیار ہے تو خان یہ دیکھ لو وہی کتنا بڑا ویسے منافق آدمی ہے. کس منہ سے لوگوں کو ڈیورس کے تانے دے سکتا ہے یہ آدمی, کس منہ سے, ایسی منہ تو. اچھا جی. کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں, سب گناہ گار لوگ ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو, کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ میرے جو گندے کام ہیں, میرے جو گناہ ہیں, ان کو اوپر ایپ ڈالو. اس میں بھی بندے نے قرآن لے آیا. یہ بندہ ہی از ٹو مچ. اس بندے نے اپنی گندی حرکتوں کو چھپانے کے لیے بھی اس نے کہہ دیا کہ I don't need anyone, آپ نے میرے کاموں کے اوپر پردہ ڈالنا. تو خان صاحب کی حرکتیں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب کی حرکتوں کو کون روک سکتا ہے؟ خان صاحب کو لیکن ٹرولنگ جو ہو رہی ہے خان صاحب کی وہ نیکسٹ لیول ٹرولنگ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں. اب سوری خان صاحب, آپ یہ حرکتیں کریں گے لوگوں کو, یعنی آپ کریں گے پرائیویٹ میں ایسے کام ہیں. سو مچ کریم came out. باربسول یہ دوسری یہ وہ کھانے لوگوں کی کریم, لوگوں نے کریم پفوں کی دکانیں اجاڑ دی. انہوں نے کہا یار ساڑا ہن دل خراب ہو گیا کریم کے اوپر. خان صاحب اپنی گندی حرکتیں کریں گے اور ہمیں کہیں گے نو یہ کام نہیں کرنا, اور اپنی پرائیویٹ کال میں خاتون کب آ رہی ہیں, سو مچ کریم came out. اور یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے. اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو, یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو, اور اللہ سب کچھ سنتا, ہر بات جانتا. تو لوگوں کے اوپر ظلم ہوا, آپ نے عائلہ ملک کو ریزرو سیٹ دی ہے, آپ نے لوگوں کے ڈونیشن کے پیسوں کو آپ نے ناجائز ڈسٹریبیوٹ کیا. فوزیہ قصوری رو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی اس کو کیوں بنایا, ریزرو سیٹ کیوں دی ہے, مجھے کیوں نہیں دی. وہ اس لیے نہیں دی فوزیہ قصوری کو کیونکہ اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ گندی باتیں نہیں ہو رہی تھیں. یہ وہ وجہ تھی. یوتھیوں تو یہ اپلائی نہیں کرتا. اور مزے کی بات لاجک ہے اس کے پیچھے, بڑی سمپل سی لاجک ہے. قرآن جو ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ گندے کاموں پہ پردہ ڈالو, وہ گندے کام یہ نہیں ہے کہ آپ زناکاریاں کر رہے ہیں. زناکاری سب گناہ کبیرہ ہے, اور اسی کے اوپر تو آپ کو سنساری کی سزا ملتی ہے. ورنہ سنساری کی سزا نہ تو وہ یہ کہہ دے کہ یار سر قاضی صاحب میرا پرائیویٹ معاملہ ہے, یہ آپ کیوں پبلک میں اچھال رہے ہیں. وہ لوگ ایسا نہیں ہوتا. اس طرح اگر 2 گیز آپس میں ڈنگ ڈونگ کرتے ہیں پرائیویٹلی, اس کو اجازت دے دو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مدینے کی ریاست, اس بندے کو, یہ منافق اعظم کو, اس کو لبرل ویلیوز یاد آ جاتی ہیں. یہ لبرل ویلیوز اپنی طرف سے لے کے آ گیا کہ ہاں جی میری پرائیویٹ لائف ہے, پرائیویٹ لائف میں جو مرضی کروں کچھ نہ کروں. ایسا نہیں ہوتا. آپ پبلک پراپرٹی ہیں. آپ نے دنیا کو مذہب کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تو آپ کو اس طرح
آپ کی گندی گندی حرکتیں جو ہیں وہ لائی جائیں گی سامنے پوری دنیا کے. کل کو ہمیں کیا پتا کل آپ نے کسی بچے کے ساتھ 2 نمبری کی ہو, تب بھی آپ یہ کہیں گے یار حارث چھوڑ دو, یہ میری پرائیویٹ معاملہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ بیٹھا ہے کہ اگر میں گندے گندے کام بچوں کے ساتھ کروں تو نہیں بتانے. ڈرامے بازیاں, یہ آپ کی ڈرامے بازی خان صاحب اب نہیں چلے گی. میں تو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں وہ جو ویڈیو ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ آنی ہے خان صاحب کی اور کسی نامعلوم بندے کے ساتھ, یوتھیوں کے ساتھ ہونا بہت یوتھیوں نے جو رولا ڈالا ہوا. آپ یوتھی اچھا پہلے کہہ رہے تھے فیک ہے فیک ہے, اب اس ویڈیو کے بعد بیچارے چپ کر گئے, کہہ رہے او ہو یار ہمیں اب پردہ ڈالنا پڑے گا. اب ہمیں کس منہ سے پردہ ڈالیں گے. ابھی بلکہ کسی نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی کہ خان صاحب پبلکلی ایک جلسے میں لوگوں کی پرائیویٹ لائف ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون کون کس کے پاس مریم نواز کے پاس جاتا ہے. منافق, جھوٹا آدمی. اس سے زیادہ جھوٹا اور فراڈیا آدمی میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کوئی آیا ہوگا. ہی از مورلی, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں نواز شریف کے اوپر, جی اس نے پتہ نہیں کرپشنیں کی ہیں, ثابت نہیں ہوئی. I don't know who cares. میں تو اب اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ ہاں میرا خیال ایک بیسک لیول پہ کرپشنیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہی ہوتی ہیں. اس کو کرپشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو یہ بڑی ریٹیل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی ایک لاس پریونشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بجٹ میں رکھا ہوتا ہے کہ 10-15% جو ہے ریٹیل میں وہ چوری ہو جائے گا, یا لوگ چوری کر لیں گے, اسٹاف چوری کر لے گا. وہ انہوں نے اس کو جسٹ, تو اسی طرح ہمیں بھی یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ جو ہمارے لیڈر ہیں 10-15% کھائیں گے ہی کھائیں گے. میں اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, بٹ آئی تھنک دس از پارٹ اینڈ پارسل آف ایمرجنگ ڈیموکریسیز اور انیشل ڈیموکریسیز. لیکن جو مورل کرپشن جو اس بندے کی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس لیول کی مورل کرپشن خود کرنی ہے گندی لوگوں کا ہوتا ہے. ایکس پرائم منسٹر ہمارا, ٹرپل ایکس پرائم منسٹر, پیچھے بیٹھ کے گندی فلم میں گندے کام کر رہا اور ہمیں کہتا ہے, عام عوام کو کہتا ہے گندے کام نہیں کرتے ہیں آپ نے, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھو کیا ہو رہا ہے. خود گرل فرینڈ ایک گنتی پہ موبائل فون سپیڈ ڈائل پہ ہر گرل فرینڈ ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے, اور ہمیں موصوف فرما رہے ہیں کہ یار آپ براؤن صاحب ہیں, ویسٹ سے امپریس ہیں. ان کی خاتون وہ آئلہ ملک ان کو کہتی ہیں ویسے وہ یہ نہیں, میں تھوڑا سا تڑکا لگا رہا ہوں, ویسے تو بڑے دیسی بنتے ہیں آپ, پاکستانی بنتے ہیں, شلواریں قمیضیں پہنتے ہیں, لیکن آپ کی فینٹسیاں جو ہیں وہ انگریزوں والی ہیں, شوق تانوں انگریزاں والے پے نے ہیں. تو یہ منافق, اس سے بڑا منافق آدمی, I am ashamed to have supported him for so long. لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ دل سے لبرل ہوگا, لیکن یہ دل سے لبرل نہیں. منہ پہ اس کے مدینہ, ہاتھ میں اس کے تسبیح, دوسرے ہاتھ میں پیچھے اس نے رکھا ہوتا وہ ڈلڈو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. ایسا منافق آدمی ہے یہ. So I hope he deserves whatever comes his way, and I hope he never ever becomes a prime minister. But لیکن یہ ایسا روندو باز آدمی ہے کہ یہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اس نے وہ حرکت بھی کر دی ہے. So I hope he loses the next election. اور یہ اس کی گندی ویڈیوز جو ہیں, گندی ٹیپیں جو ہیں, وہ I hope آتی رہے آہستہ آہستہ. Just on a footnote, جو یہ ٹیپس ریلیز لیک کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. انہوں نے بشرا بی بی کی ٹیپ لیک کیا ہے, آڈیو لیک کیا, اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جو جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے. وہ ایک مذاق چل رہا تھا, وہ دوسرے لیول میں کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے اتنا سا ٹوٹا ڈالا بیچ میں جان کے. تو اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو آپ کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوگی کہ یہ ویڈیو کتنی ایڈیٹڈ ہے, بیکاز اس کے اندر کٹ ہمیں سنائی دیتا ہے. اس میں آپ نے کٹ کیا وہ جو ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, بشرا بی بی کا alleged love story with کیا نام ہے, زلفی بخاری. I think that audio is tempered. That's not a real audio. لیکن خان صاحب کی آڈیو ریئل ہے, جس میں ان کی کریم نکل رہی ہے, ٹانگیں پیچھے. اچھا آہستہ سے آؤں کہ ایک دم سے آؤں, پھر یکدم آؤں. چلے, خان صاحب کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا؟ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے ابھی, کہ جو اوریا مقبول کو انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جی روکو, برے کاموں سے روکو, نہیں کہ پردہ ڈالو, پردہ ڈالا. یہ والی وہ آیت ہے, اس کی میں نے تشریح کر دی تھی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے. یہ اللہ
بجائے اس کے کہ انلیس اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہو. اللہ سب کچھ سنتا, ہر بات جانتا. تو یہ کیا ظلم کے زمرے میں نہیں آتا کہ پارٹی فنڈز ڈونیٹ ہو رہے ہیں؟ ریزرو سیٹ جو ہے فوزیہ قصوری, آپ کو یاد ہے فوزیہ قصوری نے روتے روتے کی تھی کہ اس نے اس کو کیوں بنایا, تو ظلم حق تلفی ہو رہی ہے. فوزیہ قصور کا قصور یہ تھا کہ وہ سیکس ٹاک نہیں کر رہی تھی خان صاحب کے ساتھ, یہی ہوا نا, تو ظلم ہوا نا, پھر ظلم بھی ہوا. نہیں اور صرف حارث, اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے مزید. نیپوٹزم یا پھر کسی طرح کا فیوریٹزم جہاں پہ سیکچول فیورز انوالو ہوں, اس کی بنیاد پہ اگر پارلیمنٹ کی ایک سیٹ دی جا رہی ہے تو پارلیمنٹیرین جو ہوتا ہے وہ 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے. تو یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ظلم نہیں, یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے. اگر اس طرح کی بنیاد ان چیزوں کو بنیاد پرسنل سیکچول فیورز کو بنیاد بنا کے اگر کسی کو پارلیمنٹ میں سیٹ دی جا رہی ہے تو یہ تو ظلم عظیم ہے, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہی نہ, تو لیکن یہ کس منہ سے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پردہ ڈالو. مجھے لگتا ہے کہ جو ایب والی بات ہے, یہ وہ ایب وہ دوسرے چھوٹے موٹے ایب ہیں, یہ اس طرح کے ایب نہیں ہے جو آپ زنا کر رہے ہیں. اگر اس طرح کا تھا تو وہ کون سا تھا, وہ وہی تھا سعد بن سارہ ہی تھا جو گورنر تھا اس کا شام کا, جو جس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی. وہ اس کے بارے میں یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں, اور چلیں وہ اس کا وہ آرگومنٹ ڈال سکتے ہیں کہ ہاں بھی, لیکن وہ اسے نماز پڑھاتی تھی. کھلے عام والا ہے نا. ہاں وہ کھلے عام, چلو وہ کھلے عام والا ہو گیا, چلو وہ کھلے عام والا ہو گیا. لیکن نہیں, لیکن لمیٹڈ لوگوں کو پتا ہوگا. تو خان صاحب کی تو حرکتیں لمیٹڈ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوں گے نا, کہ نوکر کو پتا ہوگا, آس پاس کے لوگوں کو پتا ہوگا. Anyway, I think this is just a pathetic argument کہ ہاں جی میرے گندے کام ہے, تو اس طرح پہ پورے ملک کے گندے کاموں کو چھپاؤ. اگر اس تعویل کو مان بھی لیا جائے, اگر ہم اس کو مان کے بھی چلے, تو جو منافقت والا ایلیمنٹ ہے, جو اندر اور باہر کا فرق ہے, وہ تو پھر بھی بہرحال رہے گا نا. دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جو غلط کام کرتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگر کوئی پردہ رکھ بھی لے فیئر انف. لیکن وہ اگر لوگوں کو جا کے تبلیغ کرنا شروع ہو جائے نا کہ جی بڑے اچھے اچھے کام کرو یہ وہ, اور اس کی بعد میں پھر دوسری باتیں سامنے آئیں, وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جو بندہ کہے, اسے کال و فعل کا تضاد بھی کہا جاتا ہے, اور کال و فعل کے تضاد کو تو اسلام میں بالکل انڈورس نہیں کیا جاتا. اسلام تو بالکل, یعنی کہ اگر ہم اسٹرکٹلی اسلامک بات بھی کریں تو وہ بھی جو ہے وعدہ پورے کرنے کو بھی انکریج کرتا ہے, سچ بولنے کو بھی انکریج کرتا ہے. تو یہ تو ایک حساب سے جھوٹ ہے نا کہ آپ لوگوں کو کہیں کچھ کریں کچھ. یہ جو کال و فعل کا تضاد ہے یہ, اور یہ منافقت اس کو کہی, اور منافقین کے لیے تو باقاعدہ پوری صورت ہے قرآن کے اندر, اور منافقوں کا درجہ جو ہے وہ تو ڈیپسٹ پٹس آف ہیل ہے. ہاں ہمارے ساتھ ہی پھر رہے ہو نا. نہیں ہم سے بھی نیچے, نہیں ہم سے نیچے ہوں گے. اچھا دیکھیں ہاں, کیونکہ کافر تو ایک جگہ ہوگا, لیکن جو منافق ہے نا وہ لویسٹ پٹ, سب سے نیچے. ہاں جی جہنم میں بھی سب سے نیچے منافقین ہوں گے, کافروں سے بھی نیچے. کیونکہ کافر نے تو انکار کر دیا نا, کم سے کم کافر میں منافقت والی ایلیمنٹ نہیں ہے. منافق وہ ہے جس نے لبادہ اوڑا ہوا اسلام کا, لیکن اصل میں اس کے جو ہے کوئی اسلام سے تعلق یا مطلب جو بھی ان کا ہے معاملات. تو یہ ان کی حالت ہے. اور مجھے اب عائشہ گلالئی کی بھی آتی ہے ویڈیو یاد, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا, بہنیں ہیں 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی, تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی گندی عادتیں. کمپرومائز عزت کے معاملے میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں. عمران خان خود کو پارسا, پوری دنیا خراب, خود کو پارسا, یس, خود فرشتے, یس, کوئی کنٹرول نہیں سمجھ, شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں. ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مجھے میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013. ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں, بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں. اچھا خان صاحب, عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے. بات سچ ہوگی ثابت. بالکل. دیکھیں یہ اگر اب ان باتوں کو ان ہائنڈ سائڈ دیکھا جائے تو یہ باتیں تو بالکل پرفیکٹ میچ ہو رہی ہیں.
ہاں ایگزیکٹلی اور یہ پتہ چل گیا پھر اور واقعی ایگزیکٹلی وہی باتیں ہو رہی ہیں, گندی تصویروں کی, میسجوں کی, فون کے اوپر ہو رہی ہیں, اور ہم نے اس وقت اس بیچاری کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا کیا کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے. عمران خان کا پاسٹ آپ دیکھ لیں, ماضی ان کا دیکھ لیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا اس وقت بھی ہمارا ان کا ماضی گندا تھا, لیکن اب بھی ان کا ماضی گندا ہے. اس وقت جوانی والا 90s اور 80s والا گندا تھا, اب یہ 2013-14 والا گندا. لیکن حارث وہ جو پرانا والا ہے نا, جو 80s والا 70s 80s والا, اس کو پھر بھی درگزر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس دور میں خان صاحب نے کبھی آگے پبلک پلیٹ فارم پہ نماز کی تبلیغ نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, اسلام کا نام نہیں لیا تھا, کبھی انہوں نے کبھی وہ یہ نہیں کیا تھا کہ جی میں کچھ اور ہوں, کبھی انہوں نے کوئی منافقت والا ایلیمنٹ نہیں تھا. تب لوگ ان کو پلے بوائے سے جانتے تھے اور وہ بس چپ خاموش رہتے تھے, وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے نا وہ. لیکن اب یہ جو انہوں نے جو فرضی داڑھی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, اور کام کر رہے ہیں یہ گندے گندے, یہ اب ایشو ہے. کام کرے گا گندے گندے ہیں. نہیں مجھے میں یہ کہتا ہوں کس منہ سے کہتے ہیں, اللہ کہتا پردہ ڈالو, پردہ ڈالو, گندے کاموں پہ پردہ ڈالو. تو یہ خان صاحب کی حرکتیں ایسی ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.